نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگوں نے اور بہت سارے احباب نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے، بزرگوں نے فرمایا کہ جناب علی ہمارے اوپر نا بندش جیسی کیفیت ہے، انٹرویو دینے جاتے ہیں نا تو عجیب سی ایک ہیزیٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، ہیزل ہو جاتا ہے دماغ، اور وہ ہیزل والی شکل جو نا باس کو نظر آ جاتی ہے، رسپانس نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، کنیکشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے جناب علی رشتوں کے معاملات ہیں، رشتے ہیں جناب علی، اتنی اچھی بچی، اتنی پیاری بچی، مگر لڑکے والے آ رہے ہیں اچھا خاصا اتنا بڑا 5 من کا وہ جناب ناشتہ کر کے چلے جا رہے ہیں، پلٹ کے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، تو نہ کھایا کرو اتنا یار، تھوڑا خیال کرو لڑکی والوں کا۔ بہرحال تو اسی طریقے سے جناب علی وہ انٹرویو میں جا رہے ہیں، وہاں پرابلم آ رہی ہے، جاب میں جا رہے ہیں تو وہاں رزلٹ نہیں آ رہا، اور جناب علی ویزا لگوانے جا رہے ہیں تو وہاں رزلٹ نہیں آ رہا، یہ ساری باتوں میں رزلٹ نہیں آ رہا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو لفظ جو ہے روحانی طور پر جو لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے، بلنک کر رہا ہے دماغ میں، وہ ہے لفظ بندش، ٹھیک ہے نا۔ تو بندش کا خاتمہ بیری کے پتوں سے، ٹھیک ہے، یا بیری کے پتوں سے بندش کا خاتمہ آپ خود بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی معاملے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس رکاوٹ کو ہماری روحانی دنیا میں بندش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں انیشل ہے تو ان بیری کے پتوں سے نمٹ جائے گا، بہت ہائیسٹ لیول کا ہے تو اس میں پہلے تو خود غور کر لیجئے گا کہ آپ ظالم تو نہیں ہیں، آپ ظالم تو نہیں ہیں، آپ نے کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، ٹھیک ہے نا، آپ نے ظلم کیا ہوا ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، بہن بھائیوں کا حقوق کھایا ہوا ہے، آپ نے کسی کا بھی مال کھایا ہوا ہے، تو پھر امید رکھیے کہ انشاءاللہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ کرا لیں روحانی علاج، 1.5 لاکھ روپے کا علاج کرا لیں، 2.5 لاکھ کا علاج کرا لیں، جو سزا اللہ کی طرف سے جاری ہوتی ہے اس کے دنیا کے کسی بھی روحانی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعد میں عامل صاحب کو برا بلا کہتے رہنا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ برا بلا بھی نہ کہو، آپ کے بیکار میں پیسے بھی نہ جائیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کی غور کر لیں، اپنی ذات پر، کہ آپ نے کہیں ظلم تو نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر ظلم کیا ہوا ہے تو اس کی خلاصی کریں، ٹھیک ہے، اس کا حساب کتاب دے دیں، ہو سکتا ہے بندش ویسے ہی ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں نا مظلوم کی آہ، یہ جو مظلوم کی آہ ہے نا، یہ دنیا کے کسی بھی روحانی لاش کو تو گولی مارے ہیں، بیت اللہ کے 70 چکر کاٹنے سے بھی نہیں ختم ہوتی بیت المظلوم کی آہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا، بندوں کے تھوڑی معاف کرے گا۔ تو سب سے پہلے اصلاح ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کچھ کیا، عامل صاحب کو پیسے دے دو اور روحانی علاج کے پیسے دے دو اور جناب علی لال اتارا کروا لو، کالا اتارا کروا لو، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے یار، ٹھیک ہے۔ آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے پہلے، سب سے پہلے، ٹھیک ہے، نہیں تو ناک پیسے برباد ہو جاتے، کچھ نہیں آتا، کوئی روحانی علاج نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کو کلیئر کریں، یا ان کو آپ کے پاس پیسے نہیں تو ان کو یقین دلائیں کہ بھائی آپ کے اتنے جو نکلتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کو لوٹا دوں گا، پھر کہیں جا کے روحانی علاج کرا لینا، شاید اللہ آپ کو فائدہ دے دے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کلیئر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ اپنے اندر کی غلاظت صاف نہ کرے اور بولے جناب علی میں نے پاک کپڑے پہن لیے، میرے نماز نہیں قبول ہو رہی، تو بھائی صاحب اندر تو نہا لو، پہلے غسل تو کر لو بابا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کلیئر کریے گا، نہیں تو روحانی علاج میں پوری زندگی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جناب علی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم نے اتنی پڑھائی کی، اتنے چلے کیے، اتنے وظیفے کیے اور جناب علی سارے دھاگے باندھ لیے، ہوا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی اصلاح، سب سے پہلے اپنی ذات کو پاک کریں، آپ کلیئرٹی کریں، کلیئرنس لیں، NOC لیں پوری دنیا سے، جس کا آپ نے حق کھایا ہوا وہاں سے کلیئرنس لیں۔ پھر جناب علی آپ نے کرنا ہے کیا ہے، بہت آسان کام جو میں بتا رہا ہوں۔ بیری سمجھتے ہیں، بیری کے درخت، بیری کی جھاڑ چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی درخت آور بھی ہوتی ہے، قداور بھی ہوتی ہے، تو یہ ہر جگہ مل جاتا ہے، بیری لگا ہوا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے 40 پتے لینے، پتے کون سے والے لینے؟ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جی جناب فلانے بزرگ نے بتایا، بابا نے بتایا۔ ایک تو جب ہم لوگ روحانی طور پہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ہمیں بابا جی بھی سمجھتے ہیں، پیر صاحب بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ میں دنیا کا سب سے حقیر آدمی، نہ میں بابا جی ہوں نہ میں پیر ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک عام سا آدمی ہوں، جنرل پرسن ہوں، روحانی طور پر علاج کر لیتا ہوں، لیکن بابا جی نہیں ہوں، پیر صاحب نہیں ہوں، پہنچا ہوا بابا جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک عام سا آدمی ہوں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو دن بھر آپ کو اللہ سکھائے، اللہ کا رسول سکھائے، قرآن سکھائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک الگ ایسے میں کبھی موقع ملا سمجھا دوں گا کہ پیر کون ہوتا ہے۔ تو باقی علاج کرنے والا ہوتا ہے، فزیشین ہے، وہ روحانی فزیشین ہے، وہ جسمانی فزیشین ہے، آپ فزیشین سمجھ کے علاج کرا لیں۔ تو جب علاج کرنے کی کیفیت آ جائے، یہ لفظ بندش جب بلنک کر رہا ہے آپ کی سوچ میں، یا آپ کے ساتھ جاننے والی آنٹیوں نے آپ کو بتا دیا کہ پتر سانو تو تھاڑے ہوتا بندش لگ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ بیری کے پتے لینے 40 پتے۔ کون سے والے لینے؟ پتے وہ لینا جس میں سوراخ نہ ہو، ہاں جی،
بیری کے پتوں میں سوراخ ہوتے ہیں، بغیر سوراخ کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے کانٹے ہلنے ہلانے سے کانٹے چپتے رہتے ہیں، اس میں سوراخ ہوتا رہتا ہے، تو وہ پتے ڈیڈ ہیں، ان پتوں کے اندر روح نہیں ہے، وہ کام نہیں کرے گا۔ جی، بیری کے پتے پوری دنیا توڑ رہی، پوری دنیا نہا رہی ہے، رزلٹ نہیں آ رہا۔ رزلٹ کب آئے گا کہ بیری کے پتے آپ دیکھ بھال کے وہ پتے توڑیں اور بڑی احتیاط سے توڑیں، یوں ہی زور سے نہیں توڑنا، پتہ چلے ایک پتا توڑا دوسری شاخ ادھر آنکھ میں لگی کانٹے سمیت، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا، احتیاط سے۔ اور پتے جہاں بھی لٹکے ہوئے ہوں، پتا نیچے سے کھینچیں گے تو جان لے گا، پتا نیچے سے اوپر پکڑ کے گھمائیں گے تو جان نہیں لے گا۔ کوئی بھی پتا دنیا میں کسی بھی درخت کا، پودے کا پتا اگر آپ اوپر سے نیچے کھینچیں گے تو وہ جان لے گا، جان لگائے گا، لڑے گا، درخت ہلے گا۔ لیکن کسی بھی دنیا کے درخت کے، پودے کے پتے کو آپ نیچے سے اوپر کی طرف توڑیں گے، ایسے پیار سے ٹوٹے گا جیسے پہلے سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، کیا حکم ہے میرے آقا، تھاڑے واسطہ کی لاواں، ٹھیک ہے جی۔ توڑ کے دیکھ لینا پتے، ایسے بھی توڑ لینا اور ایسے بھی توڑ لینا، ایسے توڑنا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں درخت ہلتا نہیں ہے، پودا ہلتا نہیں ہے، اور درخت اور پتے بڑے پیار سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے 40 پتے نیچے سے اوپر کر کے توڑنے کی کوشش کیجئے گا، اور اس میں سوراخ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سوراخ ہے بیکار ہے، بیڈ، ٹھیک ہے۔ 40 پتے لے آئیے، اب مرضی اس کو کوٹ لیں، مرضی پیس لیں، مرضی گرینڈ کریں، مرضی کچھ بھی نہ کریں، پانی میں ابال لیں، اس کو 5 لیٹر پانی میں خوب کھولا لیں، اچھی طرح کھول جائے، اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں، اور اس کو مرضی چھان کے نہا لیں، مرضی بغیر چھان کے نہا لیں، مرضی 1 بالٹی گرم پانی میں ملا کے نہا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی صاحب نارملی ایک دن میں بھی اگر آپ کو اس پروسیجر کا پورے کا پتہ چل گیا، سارے کے طریقے میں نے بتا دیے بڑی ایمانداری سے، تجربے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو نارملی ایک دن بھی اس یقین کے ساتھ کہ یہ درخت جو ہے اللہ تعالیٰ نے متبرک بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا اللہ مجھے شفا دے دے گا، ٹھیک ہے، اس یقین کے ساتھ اپنا مائنڈ میک اپ ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے نا۔ مائنڈ میک اپ ہوگا تو گاڑی لے کے کہیں جاؤ گے نا، مائنڈ میک اپ ہی نہیں ہوگا، جانا کدھر ہے، تو گاڑی گھر سے نکلی ادھر ادھر کدھر موڑو گے، جاؤ گے کدھر، ٹھیک ہے نا، الٹی سیدھی چلا رہے ہوگے، تو مائنڈ میک اپ کر لو پہلے، بھائی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی اس کی نسبت بنتی ہے، اور جناب علی اللہ نے اس میں تاثیر ضرور دی ہے، اللہ نے بے اثر کوئی چیز نہیں پیدا کی، لہٰذا میں نہاؤں گا تو اللہ مجھے شفا دے گا، اپنے فضل سے دے گا، اپنے حبیب کے صدقے دے گا۔ اپنا مائنڈ میک اپ کر کے، نیت ارادہ کر کے، ارادہ ہے تو کچھ ہوگا نا، ہے نا، ارادہ کرو گے تو کچھ کرو گے نا۔ اللہ جو ہے وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، ہم یہ ہے کہ ہم کو ارادہ بھی کرنا ہے اور کچھ خواری بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا، مگر ارادہ پہلے ہے۔ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کیسی آیت ہے نا، کلیجہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کتنا شکتی شالی ہے۔ تو ارادہ آپ نے کرنا ہے، مائنڈ میک اپ اپنا بنانا ہے، پھر آپ نے اس سے نہانا ہے۔ اگر یہ ارادہ کر لیا، مائنڈ میک اپ بنا لیا، تو یقین کیجئے کہ پہلے دن نہانے کے بعد، میں نے پوری سائنس بتائی ہے آپ کو، ہاں، بزرگی کرامات نہیں دکھائی، پوری سائنس سمجھائی، پہلے دن نہانے کے بعد آپ بولو گے جسم اور وزن اور زندگی پر ایک پہاڑ تھا وہ ہٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مرضی 3 دن نہا لینا، مرضی 7 دن نہا لینا، ویسے کام پہلے دن میں ہو جاتا ہے۔ جب ہو جائے، مزہ آ جائے، زندگی اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، پیاری لگنے لگے، سمجھ تو گئے ہوگے، ہے نا، تو پھر دعا میں یاد رکھنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔